أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إنها هنا تنبيهات. الأول أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا ولو فرض أنه يشك لو التفت ظننت أن الاستصحاب وظيفة الشك ولا شك مع الغفلة أصلا. بحث ہے ہماری استصحاب کی جو جوہری بحث تھی وہ گزر چکی. ابھی ہے تنبیہات یعنی کچھ چیزوں پر کیا ہے التفات کرنا مقصود ہے. پہلی تنبیہ تعلق رکھتی ہے کہ جس طرح ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ استصحاب میں جو ہے یقین اور شک کا ہونا ضروری ہے، لیکن شک یا یقین ابھی بحث ہے شک کے بارے میں. مطلقاً شک کافی ہے یا شک فعلی ہونا ضروری ہے؟ کیا معنی مطلق شک کافی ہے یا شک فعلی ہونا ضروری ہے؟ اس کی مثال بھی خود دیتے ہیں، اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مثلا جس طرح کی مثال میں فرماتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں صبح کے وقت 8-9 بجے مثلا کسی کو حدث سرزد ہوا تھا، ٹھیک، اب اس کے بعد وہ مطلقاً غافل رہا ہے، ظہر کا وقت آ گیا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد یہ چونک گیا ہے کہ صبح کے وقت 8-9 بجے تو مجھے حدث ہوا تھا، اب تو میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے ہر چیز، تو اب کیا ہوگا؟ میری صلاۃ باطل ہے یا باطل نہیں ہے؟ آیا اب میں استصحاب کر سکتا ہوں یا استصحاب نہیں کر سکتا؟ یعنی استصحاب اس طرح کہ مثلا اگر میں نماز سے پہلے ملتفت ہوتا اور توجہ کرتا کہ مجھے پہلے حدث ہوا تھا اور بعد میں ملتفت ہوتا کہ ابھی میں نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے یا طہارت کی ہے یا نہیں، تو اس شک کی صورت میں استصحاب کر کے اپنے آپ کو محدث قرار دیتا، کیونکہ اس وقت اگر مثلا میں ملتفت ہوتا تو شک ہوتا، مجھے شک فعلی ہوتا، لیکن چونکہ اس پورے عرصے میں مجھے کوئی اصلاً ذہن میں بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو ابھی میں نے نماز پڑھنے کے بعد مجھے یہ التفات ہوا ہے کہ پتہ نہیں میں نے طہارت کی ہے یا نہیں کی ہے، تو اب کیا صورت حال ہوگی؟ تو آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تنبیہ اول ہے وہ اسی میں سے ہے کہ استصحاب کے لیے شک فعلی ہونا ضروری ہے، شک تقدیری وہ درست نہیں ہے کہ اگر میں ملتفت ہوتا اور مجھے شک ہوتا تو میں کیا ہے اپنے استصحاب کرتا، لیکن اصلاً ملتفت نہیں تھا، غافل تھا، تو آگاہ کہتے ہیں کہ یہ شک فعلی کیوں ہونا چاہیے اور یہ شک تقدیری درست نہیں ہے. سوال پھر یہی ہوگا کہ یہ شک فعلی کی قید کہاں سے آتی ہے؟ کیوں شک فعلی کی قید ہے؟ تو آگاہ کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی عناوین شرعیہ ہیں، شریعت نے جتنے بھی عناوین رکھے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ان کا ظہور فعلیت میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر مسافر کے لیے یہ حکم ہے، حاضر شخص کے لیے یہ حکم ہے،
مریض کے لیے یہ حکم ہے، عالم کے لیے یہ حکم ہے، ٹھیک۔ تو جتنے بھی یہ عناوین ذکر ہیں تو ان سے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ متلبس بالمبدا ہو، فعلیت میں وہ عنوان کیا اس ذات سے متلبس ہونا چاہیے۔ مسافر کے لیے حکم ہے، ایسا نہیں کہ اب وہ وطن میں آ گیا ہے، ٹھیک، اور اسے ہم مجازاً مسافر کہتے ہیں اور شریعت کے جتنے بھی احکام مسافر ہیں وہ اس پر بار کریں، ایسا نہیں ہے۔ یا ابھی مثال وہ تیاری میں ہے کہ وہ جا رہا ہے پاکستان، تو ابھی ہم اسے مسافر کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو مسافر کے شریعت نے احکام رکھے ابھی سے بار کر لیں کہ ابھی آپ وہ قصر کر لیں یا جو بھی احکام ہیں، نہیں، وہ جب متلبس بالمبدا ہوگا بعد میں اس پہ احکام ہوں گے۔ تو یہاں بھی چونکہ مثلاً شاک آیا ہوا ہے، شک آیا ہوا ہے روایات میں، تو یہ شک فعلی ہونا چاہیے، تقدیری کافی نہیں۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز کیا ہے، درست ہے۔ بعد میں ابھی اشکال ہوا کہ اس کی نماز کیوں درست ہے۔ ابھی جو نماز کے بعد مثلا اسے شک ہوا ہے کہ میں نے طہارت کی ہے یا نہیں کی ہے نماز کے بعد، تو ابھی ہم کہیں گے کہ ابھی نماز کے بعد شک ہوا کہ یہ طاہر ہے یا طاہر نہیں ہے، طہارت کی ہے یا طہارت نہیں کی ہے، تو وہی حدث جو پہلے صبح 8-9 بجے ہوا تھا اسی کو استصحاب کر کے یہاں ثابت کریں گے کہ یہ ابھی بھی کیا ہے، طاہر نہیں ہے، محدث ہے۔ تو ابھی صلاۃ کے بعد محدث ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی صلاۃ بھی کیا ہے، حدث کی حالت میں ہے، قبل صلاۃ بھی حدث طہارت نہیں ہے، تو اس کی صلاۃ باطل ہونی چاہیے۔ آپ کیوں اس کی صلاۃ کو درست کہہ رہے ہیں؟ تو آگاہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے کہ استصحاب کا واقع یہی تقاضا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے، قاعدۃ الفراغ۔ قاعدۃ الفراغ یہ ہے کہ جب آپ کیا ہیں ایک فعل کو مثلا مکمل کر چکے ہیں، اس سے فارغ ہو چکے ہیں، تو اب آپ کو اس کے کسی جز میں، شرط میں، کسی میں شک ہو کہ آیا میں اس کا متحصل ہوں یا واجد ہوں یا نہیں، تو قاعدۃ الفراغ کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے فعل انجام دے چکا ہے لہذا آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ کا فعل صحیح ہے۔ تو لولا هذه القاعدۃ الفراغ، اگر یہ قاعدہ فراغ نہ ہوتا تو واقع استصحاب کی وجہ سے ہم کہہ سکتے کہ اس کی نماز باطل ہے، لیکن قاعدہ فراغ کیا ہے، اس پر مقدم ہے۔ اور دوسری صورت بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح کیا تھا اس کو حدث لاحق ہوا تھا، لیکن 1-2 گھنٹے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد کیا ہے، نماز سے پہلے اس کو التفات ہوا تھا کہ میں تو مثلا کیا ہے پہلے محدث تھا، ابھی طاہر ہوں یا طاہر نہیں ہوں، تو اس نے کیا کیا ہے، استصحاب کر کے اپنے آپ کو محدث ثابت کیا ہے، ٹھیک۔ پھر کیا ہے، پھر وہ کیا اس نے وہ بھول گیا کچھ بھی، پھر اس نے کیا نماز پڑھی، نماز کے بعد اسے کیا پھر ہوا ہے کہ آیا میں طہارت کے ساتھ نماز پڑھی ہے یا طہارت کے ساتھ نہیں پڑھی، تو یہاں کہتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہوگی، چونکہ اس نے اپنے آپ کو صلاۃ سے پہلے کیا ثابت کیا ہوا ہے، محدث ثابت کیا ہوا ہے، لہذا ابھی بھی یہ محدث ہے، اس کی نماز کیا ہوگی، باطل ہوگی۔ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ الاول انہ یعتبر فی الاستصحاب فعلیت الشک والیقین، معتبر ہے استصحاب میں کہ اس شخص کو شک اور یقین فعلیت میں ہونے چاہیے۔ فلا استصحاب مع الغفلت، لہذا استصحاب جاری نہیں ہوگا مع الغفلت، یعنی غفلت کی صورت میں، کیونکہ غفلت میں شک فعلیت میں ہی نہیں ہے، جب فعلیت میں نہیں ہے تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ شک اور یقین کیا ہے، فعلی ہونے چاہیے، غفلت میں اس کی فعلیت ختم ہو جاتی ہے، فعلیت میں نہیں ہے، لہذا جب فعلیت میں نہیں رہتا تو استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ عدم شک فعلن، کیونکہ غفلت کی صورت میں فعلن شک نہیں ہوتا،
ولو فرض انہ یشک لو التفت، اگر ہم یہ فرض کریں کہ انہ یشک، یہ شک کرے گا، لو التفت، اگر یہ التفات کرے، یہ اگر یہ ہے تقدیری ہے، اگر یہ التفات کرتا تو شک کرتا. تو کہتے ہیں کہ ولو ایسی صورت ہو پھر بھی، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ شک فعلی نہیں ہے، یہ شک تقدیری ہے. ضرورت ان الاستصحاب وظیفت شک، یہ وہی دلیل دے رہے ہیں کہ کیوں ہم شک اور یقین کو کیا ہے وہ فعلیت کے لیے رکن قرار دے رہے ہیں کہ فعلی ہونے چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ بدیہی سی بات ہے کہ ان الاستصحاب وظیفت شاک، یہ استصحاب جو ہے وہ شاک کا وظیفہ ہے، اس کے لیے عمل ہے. ولا شک مع الغفلت اصلا، یہ کہنا یہاں وہی پوری چیزیں پوشیدہ ہیں کہ جو شاک کا عنوان ہے وہ ایک کیا ہے متلبس بالمبدا ہونی چاہیے، فعلیت میں ہونا چاہیے، لہذا اس میں تقدیری کافی نہیں ہے. ولا شک مع الغفلت اصلا، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ غفلت کی صورت میں اصلاً شک ہی نہیں ہے. جب اصلاً شک ہی نہیں ہے تو ہم استصحاب جاری نہیں کریں گے. یہ ہوا ہمارا میزان، قاعدہ کلیہ جو کہ مکہ میں ہم کہیں گے کہ فرض بنایا ہوا ہے. اب اس کے ثمرات بیان کر رہے ہیں. فَيُحْكَمْ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مَنْ أَحْدَثَ، بس حکم لگایا جائے گا صلاۃ کی صحت کا، من احدث، جس کو حدث سرزد ہوا ہے. ثم غفل وصلى، اس کے بعد اس کو غفلت طاری ہوئی ہے اور اسی حالت میں اس نے نماز پڑھ لی ہے. وصلى، اس نماز کے بعد ثم شک فی انہ تطہر قبل الصلاۃ، کہ اس کو شک ہوا کہ آیا صلاۃ سے پہلے اس نے طہارت کی تھی یا نہیں. تو یہ مسئلہ ہے، تو ہم نے اس مسئلے کے لیے حکم لگایا فیحکم بصحت الصلاۃ، اس کی صلاۃ کے لیے صحت کا حکم لگایا جائے گا. کیوں؟ لقاعدۃ الفراغ، قاعدہ فراغ کا تقاضا ہے. قاعدہ فراغ کہتا ہے کہ جب آپ کسی فعل سے فارغ ہو گئے ہیں، لہذا اس میں آپ کو کسی بھی چیز کا شک ہو کہ جز میں نے انجام دیا ہے یا نہیں، میں واجد شرط تھا یا نہیں، تو فارغ ہو چکے ہیں، تو لہذا آپ کی وہ صلاۃ فعل جو بھی ہو آپ کو درست ہے. یہ صورت میں ہم نے حکم لگایا صحت صلاۃ کا. بخلاف من، اب دوسری صورت بنا رہے ہیں، بخلاف اس شخص کے جو التفت قبلہا و شک، جو صلاۃ سے پہلے ملتفت ہوا تھا. مثلا صبح 8 بجے تقریباً اس کو حدث ہوا تھا، تو 9-10 بجے کے قریب اس کو التفات ہوا تھا کہ مجھے حدث ہوا ہے. ٹھیک، التفات ہوا ہے قبل صلاۃ و شک، اور شک ہوا ہے کہ آیا میں نے اس حدث جو حاصل ہوا تھا اس کو کوئی ایسا فعل کہ جو رافع حدث ہے، وضو یا غسل جو بھی چاہیے ہوتا ہے، آیا رافع حدث مجھ سے سرزد ہوا ہے یا نہیں. اب یہ شک ہے کہ یعنی یقین سابق بھی ہے کہ مجھ سے حدث ہوا ہے، اب شک یہ ہے کہ میں نے طہارت کی ہے یا نہیں کی ہے. ٹھیک، تو اب اس کا وظیفہ یہاں تک کیا تھا کہ وہ استصحاب کا تھا. لیکن اب یہ کیا کرتا ہے، ثم غفل وصلى، پھر اس کو غفلت طاری ہوئی ہے اور اس نے نماز پڑھ لی ہے. تو اس کے لیے کہتے ہیں آگا فیحکم بفساد صلاۃ ہی، اس کے صلاۃ کے فساد کا حکم لگایا جائے گا. لیکن کب؟ فیما اذا قطع بعدم تطہیرہ بعد شک، لیکن جب اسے قطع حاصل ہوا ہو، یقین ہو کہ بعدم تطہیرہ بعد شک، شک کے بعد کیا ہے، اس کو قطع ہے کہ میں نے طہارت نہیں کی. کیونکہ 10 بجے جس کو شک ہوا ہے، اگر بعد میں اس کو یقین ہے کہ میں نے طہارت کی ہے تو پھر تو اس نے صلاۃ ان طہارت انجام دی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ما اذا قطع بعدم تطہیرہ بعد شک،
اس کو یقین ہو کہ میں نے طہارت نہیں کی۔ ٹھیک، تو سوال ہم نے یہ حکم لگایا اس کے لیے کہ فَيُحْكَمْ بِفَسَادِ صَلَاتِهِ، کیوں یہ ہم نے حکم لگایا کہ اس کی نماز باطل ہے؟ وہ اس وجہ سے اس کی نماز باطل ہے کہ لِكَوْنِهِ مُحْدَثًا قَبْلَ الصَّلَاةِ بِحُكْمِ الْاسْتِصَابِ، کیونکہ یہ جو شخص ہے محدث تھا۔ کب محدث تھا؟ قبلہا، یعنی قبل الصلاۃ، قبل الصلاۃ وہ جو 10 بجے کا ٹائم تھا اس وقت اس نے استصحاب کر کے اپنے آپ کو محدث ثابت کیا تھا بحکم الاستصحاب، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابی، اور یہ بھی قطع ہے کہ جو حدث استصحابی 10 بجے سے ثابت کیا تھا اس کو اس نے رفع نہیں کیا تھا، طہارت وغیرہ نہیں کی تھی، لہذا اس کی صلاۃ کے لیے ہم فاسد کا حکم لگائیں گے۔ اب لا یقال فإنه یقال کیا ہے؟ یہ اشکال ہے پہلی شک پر، پہلی صورت پر، کہ جو اس کو 8 بجے حدث ہوا تھا اور اس کے بعد بالکل غفلت لائن کے 1 بجے نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ 8 بجے مجھے حدث ہوا تھا، بیچ میں نماز کے لیے میں نے پتہ نہیں کہ طہارت کی تھی نہیں کی تھی، کیا ہوا تھا، اس کے لیے اگر نے کہا نا فَيُحْكَمْ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، تو یہاں اس کے لیے اشکال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے، اور اشکال بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد اب یہ کہتا ہے کہ صبح 8 بجے حدث ہوا تھا، اب میں نماز پڑھنے کے بعد مثلاً 1:10 یا 15 منٹ ہوئے ہیں، اب مجھے پتہ نہیں کہ میں نے طہارت کی ہے یا نہیں کی ہے، تو لہٰذا یہ اپنے آپ کو کیا ثابت کرے گا کہ ابھی بھی میں محدث ہوں۔ ٹھیک، تو لہٰذا جب نماز کے بعد اپنے آپ کو محدث ثابت کر رہا ہے تو اس کی صلاۃ بھی کیا ہوئی ہے؟ حدث کے ساتھ ہوئی ہے، یا اس کی نماز ہم اس استصحاب کے تقاضا کو دیکھیں تو نماز اس کی حدث کے ساتھ ہوئی ہے، باطل ہونی چاہیے، تو آپ اس کے صحت کا کیوں حکم لگا رہے ہیں؟ لا یقال، نعم، یہ نہ کہا جائے گا کہ آپ کی بات درست ہے، ولیکن استصحاب الحدث فی حال الصلاۃ بعدما التفت بعدها یقتضی ایضا فسادها، لیکن استصحاب الحدث، اس حدث کا استصحاب کرنا، فی حال الصلاۃ، حال صلاۃ میں، کب؟ بعدما التفت بعدها، جب یہ ملتفت ہوا ہے صلاۃ کے بعد، یعنی صلاۃ کے بعد جب یہ ملتفت ہوا ہے، ٹھیک، تو اگر یہ استصحاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو اس آنات کے لیے بھی کر سکتا ہے اور وسط صلاۃ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی اگر وہ حدث ثابت کرے گا تو یہ لا محالہ اس کو صلاۃ کے لیے بھی ثابت ہوگا، تو یہ جو استصحاب ہے یقتضی ایضا فسادہ، تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کی نماز کیا ہونی چاہیے؟ فاسد ہونی چاہیے۔ فَإِنَّهُ یقال میں کہتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے، ہم استصحاب کو واقعاً یہ اس کے مطابق فساد کا حکم لگاتے، لیکن ہمارے یہاں قاعد فراغ ہے، ہم اس کو مقدم کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ یقال، جواب میں یوں کہا جائے گا کہ نعم، آپ کی بات درست ہے، لولا قاعدۃ الفراغ، اگر قاعد فراغ نہ ہوتا جو کہ المقتضیۃ لصحتها، جو کہ تقاضا کر رہا ہے صلاۃ کی صحت کا، المقدمۃ علی اصالۃ فسادہ، جو کہ مقدم ہے اصالت فساد، اصالت یعنی استصحاب جو کہ تقاضا کر رہا ہے فساد صلاۃ پر، اسی پر یعنی مقدم ہے۔ اصالت بمعنی وہ نہیں ہے کہ جو ہم معاملات وغیرہ میں جاری کرتے ہیں اصالت فساد، یعنی یہاں اصالت سے مراد استصحاب ہے کہ جو مقتضی فساد ہے، اس پر قاعد فراغ مقدم ہے۔ قاعد فراغ اس وجہ سے مقدم ہے کہ یہ امارات میں سے ہے اور یہ کیا ہے؟ اصول عملیہ میں سے ہے۔ الثانی انه هل يكفي في صحة الاستصحاب شك في بقاء شيء على تقدير ثبوته وإن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه اثر شرعا او عقلا اشکال۔ یہاں دوسری تنبیہ ہے
وہ اس بات میں ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت سی روایت میں ہے کہ لا تنقض الیقین بشک ابدا، کہ یقین کو شک کے ساتھ آپ نقض نہ کریں۔ یہ تو ٹھیک ہے، مسلم بات ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو کسی چیز کا کہ یہ پہلے مثلا وقت میں وہ چیز ثابت تھی، مثلا طہارت ہو، عدالت ہو، وجوب ہو، کوئی بھی حکم ہو پہلے تھا، آیا اب یہ ہے یا نہیں ہے، شک ہے تو ہم استصحاب کر کے ثابت کریں گے، اس میں کوئی کیل و کال نہیں ہے۔ بس اس میں ہے کہ اگر یقین سابق نہیں ہے، مثلا وہ جو مستصحب ہے یا جو امر قبلی ہے، ماضوی ہے، وہ ہم نے ثابت کیا ہے امارات کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ خبر واحد یا بینہ، دو عادل گواہوں نے کہا ہے کہ زید عادل ہے، یوم الجمعہ کے لیے اس نے کہا تھا کہ یہ زید کیا ہے؟ عادل ہے۔ اب یہ ہفتہ کے دن یا اتوار کے دن ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آج وہ کیا ہے، عادل ہے یا عادل نہیں ہے، تو آیا ہم استصحاب جاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو کسی نے استصحاب جاری کرنا چاہا تو کسی نے اس کو منع کیا کہ بھئی آپ استصحاب کیسے جاری کر سکتے ہیں، جبکہ استصحاب وہاں ہوتا ہے جہاں یقین سابق ہو اور شک لاحق ہو۔ جمعہ کے دن آپ کو عدالت زید کے بارے میں یقین نہیں تھا، بلکہ عدالت جو آپ نے زید کی ثابت کی تھی وہ بینہ کے ذریعے سے کی تھی، دو عادل گواہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ عادل ہے، لہذا وہ جو عدالت کا ثبوت ہے وہ عن بینۃ تھا، لہذا یہ امارہ کی وجہ سے وہ عادل قرار پایا ہے، نہ کہ آپ کو اس کی عدالت کے بارے میں یقین ہے، جبکہ استصحاب کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے، جبکہ یہاں یقین نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ استصحاب جاری کر سکتے ہیں یا استصحاب جاری نہیں کر سکتے؟ اشکال اس میں یعنی دو احتمالات ہیں، ممکن ہے کہ ہم استصحاب جاری کریں اور ممکن ہے کہ استصحاب جاری، دونوں احتمال ہیں، آگاہ دونوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ جو پہلا احتمال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ استصحاب ہم جاری نہیں کریں گے کیونکہ روایات کے ہم دائر مدار چلیں گے، روایات میں کہا ہے کہ آپ یقین کو نقض نہ کریں شک کے ساتھ، لہذا یہاں جو صورتحال آپ نے بنائی ہوئی ہے زید کی عدالت کے بارے میں بینہ قائم ہوا ہے، لہذا ہمیں اس کی عدالت کے بارے میں قطع اور یقین علم نہیں ہے، ہم نے تعبداً کیونکہ بینہ نے کہا ہے کہ یہ عادل ہے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا اور مان لیا، لہذا ہمیں قطع جو ہونی چاہیے، یقین جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جبکہ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ یقین ہونا چاہیے، لہذا یہاں ہم استصحاب جاری نہیں کریں گے۔ یہ ایک احتمال ہے، آگاہ خون کہتے ہیں۔ دوسرا احتمال جو کہ آگاہ خون جس کو ترجیح دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آگاہ خون کہتے ہیں کہ نہیں ہم استصحاب جاری کریں گے۔ بھئی استصحاب کیسے جاری کریں گے؟ یہاں یقین ہے روایات میں، تو آگاہ خون کہتے ہیں کہ یہاں یقین بما ہو، یقین کو کوئی ویلیو نہیں ہے، یقین طریق ہے الی الواقع کے لیے، ٹھیک؟ ہم ادلہ استصحاب کو اگر دیکھیں تو ادلہ استصحاب میں جو ہے وہ شارع مقدس ہمیں متعبد کرنا چاہتے ہیں، ایک حکم تعبدی دینا چاہتے ہیں، اور تعبد کہاں ہے؟ دو حصے ہیں، ایک یقین سابق، ایک ہے شک لاحق، اور شارع مقدس ہمیں جو متعبد کرنا چاہتے ہیں اور اپنا حکم دینا چاہتے ہیں کہ اس شک کی صورت میں آپ باقی رہیں، میں آپ کو متعبد کرتا ہوں کہ شک کی صورت میں آپ ایک مماثل حکم کے ساتھ آگے بڑھیں، لہذا شارع کی ہم و غم کیا ہے؟ اس شک
میں مطابق کرنا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے یقین والے حصے میں تو یقین بما ہو یقین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ یہاں جو یقین والے حصے میں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ شارع مقدس جو مطابق کرنا چاہتے ہیں وہ علی فرض ثبوت الواقع، یعنی اس واقعے کو فرض کرتے ہوئے کہ یہ ثابت ہے، اب ہمیں مطابق کرنا چاہتے کہ ہاں جو چیز ثابت ہے آپ اسی کو کیا کریں، باقی رہیں۔ لہذا یہ جو یقین ہے اس یقین کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کأنہو شارع مقدس جو ہے ایک ملازمہ قائم کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کے درمیان؟ شارع مقدس کأنہو یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز ثابت ہوگی، جب بھی اگر کوئی چیز ثابت ہوگی اسی میں اگر آپ کو شک ہوگا تو میں آپ کے لیے یہ حکم کرتا ہوں کہ آپ باقی رہیں، جو اس پر احکام ہے آپ اسی کو لے کے آگے چلیں۔ لہذا جو ملازمہ قائم ہوا ہے وہ ثبوت الواقعی اور شک میں شارع مقدس کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جاری رکھیں۔ کہ انہو مثال کے دی جاتی ہے کہ لو کانت فی آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو آیا اس کے جو دو پلڑے ہیں مثلا آیا وہ واقع اور خارج ثابت ہیں؟ آیا واقع اور خارج میں آلہہ موجود ہیں؟ خارج میں آلہہ نہیں ہے، لیکن یہ ملازمہ جو ہے لو کانت فی آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ ملازمہ حقیقت رکھتا ہے یا حقیقت نہیں رکھتا؟ ملازمہ حقیقت رکھتا ہے، اور ملازمہ اگری ہے، اگری ہے یعنی شرطی ہے کہ اگر آلہہ ہوں گے تو حتماً و جزماً کیا ہے، فساد دنیا ہوگا۔ تو یہاں بھی شارع مقدس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر واقع میں وہ چیز ثابت ہے تو میں آپ کے لیے حکم جعل کرتا ہوں باقی رہنے کا، مثلا آپ باقی رہیں جو بھی اس کے مثلا احکام ہیں۔ میں اگر ہی کہتا ہوں، یعنی ملازمہ شارع بیان کرنا چاہتا ہے کہ اگر وہ چیز ثابت ہے تو آپ باقی رہیں۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ وہ چیز ثابت ہوتی ہے از روئے علم و قطع و یقین، لہذا یہ جو شارع مقدس یقین کی تعبیرات لائے ہیں وہ اس وجہ سے لائے ہیں کہ چونکہ شارع مقدس اس ثبوت کو، واقع کو ثابت کرنے کا جو ایک اعلیٰ طریقہ ہے اور اعلیٰ جو مثلا راستہ ہے اس کو لے کے آئے ہیں کہ یہ یقین ایک ایسی چیز ہے کہ جو احراز کرتا ہے واقع کو، اس سے اعلیٰ بڑھ کر کوئی محرز نہیں ہے۔ لہذا اسی کو شارع مقدس نے کیا یقین کی تعبیرات لائی ہیں، وَإِلَّا یقین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت اس واقع کی ہے کہ واقع ثابت ہونا چاہیے۔ جب بھی واقع ثابت ہوگا شارع کا یہ حکم ہوگا کہ میں آپ کے لیے یہ حکم جعل کرتا ہوں۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو امارات میں ہیں، امارات میں جو حکم ہوتا ہے علی مبنا شیخ الاخوند کے اس میں معذریت و منجزیت ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارا قائم ہوا ہے تو حتماً و جزماً اس میں حکم واقعی موجود ہے، نہیں، ہو سکتا ہے حکم واقعی ہو اور ہو سکتا ہے حکم واقعی نہ ہو، لیکن شارع مقدس کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے نے آپ کے لیے حکم واقعی ثابت کر دیا تو پھر میں نے آپ کے لیے یہ حکم جعل کیا ہے۔ تو یہ اگری کے ساتھ درست ہے۔ اس کا تھوڑا دنبالہ ہے، اس کو انشاءاللہ کل تک رکھتے ہیں، اس کا تھوڑا ترجمہ ملاحظہ کرنا ہے۔ الثانی، دوسری تنبیہ، انہو حل یکفی فی صحت الاستصحاب، آیا کافی ہے استصحاب کی صحت کے لیے، اشک فی بقاء شیئن،
کہ ہم شک کریں ایک چیز کے باقی ہونے میں، یہ کب؟ علی تقدیر ثبوت ہی، یعنی علی فرض ثبوت اون شے، مثلا وہ چیز کیا ہے اس کو ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ ثابت ہوگی۔ وَإِن لَّمْ يُحْرَزْ ثُبُوتُهُ، اگرچہ اس کا ثبوت محرز نہیں کیا گیا ہے بالقطع والیقین، بالقطع والیقین اس کو ثابت نہیں کیا، آیا پھر بھی ہم کیا ہے علی تقدیر ثبوت ہی شک فی البقا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فیما رتب علیہ اثر شرعا او عقلا، یہ وہی جو استصحاب جہاں جاری کیا جاتا ہے، یہ پہلے بھی پڑھ چکے کہ استصحاب کہاں جاری ہوتا ہے؟ مستصحب میں، کہ جہاں مستصحب یا بذات خود حکم ہو شرعی یا موضوع حکم شرعی ہو، تو فیما یعنی یہ حکم بالبقا جو شک میں کیا جائے گا، فیما رتب علیہ جب اس ثبوت تقدیری پر اثر شرعی مترتب ہوتا ہو یا عقلی مترتب ہوتا ہو۔ اثر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ موضوعات میں سے ہے، عدالت ہے، طہارت ہے، ماء ہے، فلاں ہے، اگر ایسا ہے تو اس پر آثار شرعی مترتب ہوں گے۔ اگر عدالت ہوا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کی گواہی قبول کرنا، وہاں کذا۔ او عقلاً یعنی وہ بذات خود جو مستصحب ہے یا جس کو ہم تقدیراً ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ بذات خود حکم ہو، حکم شرعی ہو، تو اس پر اثر عقلی کیا ہوگا؟ اثر عقلی ہوگا وجوب الطاعت، یعنی طاعت اس پر واجب ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ آپ پر واجب اور لازم ہے کہ جب یہ حکم شرعی ہے، حکم مولا ہے، تو اب عقل کہتی ہے کہ میرا یہ حکم ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، اس کی عصیان نہ کریں، یہ اثر عقلی ہے۔ تو یہاں اس صورت میں استصحاب جاری کر سکتے ہیں، آیا یکفی فی صحت الاستصحاب شک فی بقاء شیء علی تقدیر ثبوتی، تو کہتے ہیں اشکال، اشکال کا مطلب یہ کہ یعنی دو اس میں وہ ہیں، جس طرح کہ ہم شک کہتے ہیں، شک کے دو پلڑے ہوتے ہیں، یا اشکال میں بھی دو پلڑے، ممکن ہے کہ یہاں استصحاب کو ہم جائز قرار دیں اور ممکن ہے کہ جائز قرار نہ دیں۔ پہلا مثلا وہ احتمال بیان کر رہے ہیں کہ ہم استصحاب کیا جاری نہیں کر سکتے، من عدم احراز ثبوت، ثبوت اور واقع کو ہم نے ثابت نہیں کیا ہے، لہذا استصحاب میں حتماً و جزماً اس کو حقیقتاً واقعاً ثابت کریں، تاکہ شک کی صورت میں اسی کو ہم ثابت کیا ہے وہ جاری رکھیں۔ لہذا یہاں اگر وہ قطعاً یقیناً وہ ثابت اور محرز نہیں ہے تو استصحاب ہم جاری نہیں کر سکتے۔ من عدم احراز ثبوت، ثبوت محرز نہیں ہے، ٹھیک، فلا یقین، لذا یقین نہیں ہے، اور یقین ایک ایسی چیز ہے کہ ولا بد من ہو، کہ جس کا ہونا حتماً و جزماً ہے۔ کیوں ہونا حتماً و جزماً ہے؟ کہ وہ روایات میں آیا ہوا ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک، ٹھیک، لہذا یقین نہیں ہے، جب یقین ہی نہیں ہے جو کہ رکن ہے استصحاب کے لیے کہ یقین سابق ہونا چاہیے، شک لاحق ہونا چاہیے، یہاں یقین ہی نہیں ہے تو استصحاب کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اگر امارات کی وجہ سے جس طرح کے بینہ قائم ہوا ہے عدالت زید کے بارے میں، تو عدالت زید ازروی یقین ثابت ہے یا ازروی بینہ؟ تو عدالت زید کے بارے میں ہمیں ظن ہوگا، یقین نہیں ہوگا، کیونکہ بینہ قائم ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو یقین اساسی رکن ہے استصحاب کا، لہذا استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ ولا بد من الیقین، یقین کا ہونا ضروری ہے، بلکہ نہ فقط یقین نہیں ہے، ولا شک، کا شک بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے شک نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ شک ہمیں مطلق شک نہیں چاہیے، شک ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایک چیز یقینی پہلے ثابت تھی اسی یقینی چیز میں شک ہو۔ لہذا اب مثال ابھی ہم دے چکے ہیں، عدالت زید ثابت ہے بینہ کی وجہ سے،
یوم الجمعہ، ابھی ہفتہ یا اتوار کے دن ہمیں شک ہو رہا ہے کہ وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، یہ شک ہوا ہے، آیا یہ شک متفرع ہے یقین پر یا متفرع ہے ظن پر؟ استصحاب میں جو ہمیں شک چاہیے وہ ایسا شک چاہیے کہ جو متفرع ہو یقین پر، پہلے یقین تھا کسی چیز کے بارے میں، اب اسی میں شک ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی جو ہم نے مثال دی ہے کہ یہ شک ہوا ہے ظن پر متفرع ہو رہا ہے کہ ہمیں عدالت زید کے بارے میں ظن تھا یوم الجمعہ۔ کیوں ظن تھا؟ کیونکہ بینہ نے کہا تھا کہ یہ عادل ہے، اور بینہ سے یقین حاصل نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ ظن حاصل ہوتا ہے۔ تو یوم مثلا سبت یا یوم الاحد جو ہمیں شک ہوا ہے وہ شک متفرع سے ظن پر، اور یہ کام کا نہیں ہے۔ بل ولا شک، بلکہ یہاں اس صورت میں تو شک بھی نہیں ہے، جبکہ فَإِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرٍ لَمْ يَثْبُتْ، یہ جو شک ہے عَلَى تَقْدِيرٍ، یہ اس صورت میں شک ہے عَلَى تَقْدِيرٍ، مانا یہ شک وہ شک ہے کہ جو امارات اور بینہ پر متفرع ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں شک نہیں چاہیے، لہذا لم یثبت، تو وہ یقین ہی ثابت نہیں ہے سابق میں، لہذا شک بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں سال باب انتفاع الموضوع، ہمیں وہ شک چاہیے کہ جو متفرع ہو یقین پر، اور یہ وہ شک نہیں ہے۔ یہ پہلا احتمال ہے۔ دوسرا احتمال ومن، جس کو آگے خون ترجیح دے رہے، ومن ان اعتبار الیقین، اور دوسرے احتمال کو ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ان اعتبار الیقین، یقین کو جو معتبر قرار دیا گیا ہے روایات میں، اور جا بجا یہ روایات میں کہ لا تنقض الیقین، یقین یقین، یہ جو اعتبار کیا گیا یقین کو، انما ہوا، یہ فقط اور فقط اس وجہ سے ہے لأجل ان تعبد و تنزیل شرعا انما ہوا فی البقاء لا فی الحدوث، وہ یقین کو اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ تاکہ شارع مقدس ہمیں جو تعبد کرے گا، متعبد کرے گا یا حکم مماثل دے گا، ٹھیک، وہ حکم مماثل کس کے لیے دے گا؟ وہ بقا کے لیے دے گا۔ لہذا حتماً و جزماً شارع کا جو تعبد ہے وہ بقا کے لیے ہے، شارع کی نگاہ یقین بما ہو یقین کے لیے نہیں ہے۔ انما هو لاجل ان تعبد، کہ شارع ہمیں جو متعبد کرے گا، متعبد کیسے کرے گا؟ حکم مماثل کے ذریعے سے، وہ تنزیل جو کرے گا کہ شارع نازل منزلہ دوسرا حکم جو ہمیں عنایت کرے گا شرعاً، انما هو فی البقاء، وہ بقا کے اعتبار سے ہمیں متعبد کرے گا، باقی اس کا جو پہلا حصہ ہے یقین والا، لا فی الحدوث، حدوث کے بارے میں کچھ بھی تعبد نہیں ہے۔ ہاں حدوث کے بارے میں آپ لے آئیں کہ انو سغرا آپ تیار کریں، کبرا شارع اوپر لائے گا، آپ پہلے ایک چیز کو ثابت کریں کہ یہ ہے، اور بعد میں شک ہو تو اب یہ مقام ہوگا کہ شارع کہے گا کہ میں آپ کے لیے ایک مماثل حکم دیتا ہوں۔ تو لہذا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ایک چیز کو کہیں کہ ہاں مولا یہ چیز ثابت تھی، تو پھر مولا کہے گا کہ ہاں شک کی صورت میں آپ کے لیے یہ تعبد کر رہا ہوں۔ تو تعبد کا جو تعبد کی نگاہ وہ شک کی طرف ہے، نہ کہ یقین اور حدوث کی طرح ہے۔ انما هو فی البقاء لا فی الحدوث، فیکفی الشک فیہ علی تقدیر الثبوت، پس فیکفی شک فی البقاء، شک فی البقاء کافی ہے، علی تقدیر ثبوت، علی تقدیر ثبوت آن واقع، وہ چیز مثلا ہم کہیں کہ ثابت ہوگی تو شک فی البقاء بھی کافی ہے۔ فیتعبد بہ علی ھذا تقدیر، پس شارع مقدس ہمیں متعبد کر سکتا ہے بقا کے لیے علی ھذا تقدیر، یعنی علی تقدیر ثبوت العدالت، طہارت وغیرہ۔ فیترتب علیہ الاثر، لہذا اس بقا پر وہ اثر بھی مترتب ہوگا فعلاً، فیما کان ہناک اثر، اگر کوئی اثر ہوا شرعی یا عقلی وغیرہ، وہذا هو الاظہر، یہ
اظہر یعنی دو اشکال کے جو مسئلہ دو طرف تھے ان میں سے یہ طرف کیا ہے اظہر ہے. وہ بھی یمکن کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اگرچہ وہ وہی باتیں ہیں لیکن تطبیق میں تھوڑا طول ہو جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.